آج ایک ایسی بات سنیں گے جو شاید دل ہلا دے. کیا واقعی ڈانس میں فحاشی نہیں ہوتی یا پھر ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تھوڑا سا پہلے اس حضرت کو سن لیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈانس میں فحاشی ہے، پتہ نہیں اپنی نظر میں فحاشی ہوگی. میں یہ ایمانداری سے ایک بات کہتا ہوں، بالکل صحیح کہا. میں بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں نے نرگس کا ڈانس جب دیکھتے تھے ہم لوگ تو اتنی ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. وہ اس قسم کی پرفارمنس تھی. ایسی ہے وہاں پہ کوئی خدا کا واسطہ ذرا سوچا کریں، ہر حسین چیز میں رب دکھنا چاہیے. استغفر اللہ الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس ظالم کو نرگس کے ڈانس کے اندر رب نظر آتا ہے اور یہ اپنے آپ کو روحانی ثابت کرنا چاہتا ہے. جو خوبصورتی، جو زینت تمہارے پاس ہے اس کو ڈھک کر رکھو، یہ رب کا حکم ہے. اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں جب خوبصورتی ڈانس کی شکل میں باہر آتی ہے، نیم برہنہ حالت میں جو رقص کیا جاتا ہے، وہ اس کو پسند ہے. وہاں کہتا ہے کہ اپنی نظر کو صاف کریں، اس میں نعوذ باللہ اس کو خدا نظر آتا ہے. کتنی گھٹیا بات ہے. کہتا ہے تم اچھی نظر سے دیکھو، یہ لڑکی برہنہ حالت میں یہ گندی نہیں ہے، تمہاری نظر گندی ہے. نعوذ باللہ. اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب خوبصورت لڑکی کو دیکھو تو سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ کہہ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت مزین چیزوں کا آپ رج کے نظارہ کر لیں. اس کا تو یہی صاف صاف مطلب بنتا ہے نا. ان لوگوں کی وجہ سے کئی عورتیں کہتی ہیں کہ میں پردہ کیوں کروں، مرد اپنی نظر نیچی رکھیں. استغفر اللہ الیاذ باللہ. کہتا ہے کہ فحاشی ڈانس کے اندر نہیں ہوتی، فحاشی تمہاری نظر میں ہوتی ہے. اس عقل کے اندھے کو کون سمجھائے؟ اگر ایک چیز کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ انسان کے اندر خواہشات بھڑکیں تو کیا ہم اسے بھی خوبصورتی کہیں گے؟ میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ انسان کے لیے خواہشات کو مزین کر دیا گیا اور سب سے پہلے سب سے اوپر عورت کا ذکر کیا گیا، یعنی مرد کی فطرت میں عورت کی کشش رکھ دی گئی ہے. اب ذرا سوچیں، جب اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت کے اندر عورت کی کشش رکھی ہے تو ساتھ ہی عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ جہاں کشش ہوگی وہاں فتنہ ہوگا. اب اگر کوئی کہے نہیں جی نہیں، ڈانس میں کوئی برائی نہیں، تمہاری نظر گندی ہے، تو سوال یہ ہے اگر نظر ہی سب کچھ ہے تو پھر پردے کا حکم کیوں؟ اگر سب کچھ صاف ہے تو پھر چھپانے کا حکم کیوں؟ اور سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا. ہر خوبصورت چیز خوبصورت نہیں ہوتی اور ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. سچ یہ ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، وہ خوبصورتی نہیں آزمائش ہے. اپنی نظر کو نہیں، اپنے نظریے کو ٹھیک کریں. ہماری سوچ بدل سکتی ہے لیکن حق کبھی نہیں بدلتا.